بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ بڑے متقی لوگوں میں سے تھے۔ مال نہ اپنے پاس جمع رکھتے تھے اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا مال جمع کرے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے رابضہ میں رہنے لگے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ضعیف سا چرواہا تھا جو ان کی خبرگیری کرتا تھا اور اسی پر گزر تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوض سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے فائدہ بھی حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری اطاعت کرے۔ اگر تم بھی میری اطاعت کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، کہنا نہ مانا تو تمہاری ضرورت نہیں۔ تو اس سلیمی شخص نے عرض کیا کہ کس چیز میں آپ اپنی اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کرنے کا حکم کروں تو عمدہ سے عمدہ مال خرچ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، تو مجھ سے فرمایا ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی اور کارآمد ہے اور سواری بھی مطیع ہے۔ میں نے حسب وعدہ اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر مجھے خیال ہوا کہ غرباء کو کھلانا ہی تو ہے اور یہ اونٹ بہت زیادہ کارآمد ہے، حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ کر اس سے ذرا کم درجے کے عمدہ اونٹنی کہ اس اونٹ کے علاوہ اور باقی سب سے وہ بہتر تھی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ تو فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر وہی اونٹ لے گیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ دو آدمی اٹھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو ان سے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر آباد ہیں ان کو شمار کر کے ابو ذر کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لو اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد پھر مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت کارآمد ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ محض آپ کی ضرورت سے چھوڑا تھا۔ فرمایا اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری ضرورت اور احتیاج کا ہے۔ مال کے اندر 3 حصہ دار ہیں۔ ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی،
اچھا برا ہر قسم کا مال لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہے کہ تو مرے تو وہ لے لے، اور تیسرا حصہ دار تو خود ہے۔ اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ جمع اس لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ یہاں 3 حصہ داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو سکے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے، ایسا نہ ہو کہ مقدر غالب آ جائے اور وہ مال تجھ سے ضائع ہو جائے یا مر جائے اور وہ دوسروں کے قبضے میں آ جائے کہ بعد میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ آل اولاد بیوی بچے سب تھوڑے بہت دنوں رو کر چپ ہو جائیں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے بھی کچھ صدقہ خیرات کر دیں اور اس کو یاد رکھیں۔